أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، جس مقامی ذشا کو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرعظمت کتاب کا 15واں پارہ ہے. سورت کا نام سورۃ الکہف ہے. سورت کا 6واں رکوع اور پارے کا 18واں رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں مال اور اولاد کو دنیا کی زینت قرار دیا ہے، اور نیک اعمال جو انسان کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے. تو آج کا خطبہ جمعۃ المبارک بدکاری کی حالت میں زندگی گزارنے والے لوگوں کا انجام کیا ہے. سامعین محترم، ہر ایک انسان کے ذہن میں یہ بات ہے، موت آنی ہے، موت برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم نے پہنچنا ہے. اور انسان بڑا ہی وہ بد نصیب ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو اس کا رب اس پر بڑا ہی ناراض ہوتا ہے. اور انسان کو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ جب دنیا سے جائے
کہ اس کا رب جو ہے وہ اس پر راضی ہو، اس کا رب اس پر خوش ہو. یہ نہ ہو تو دنیا سے جائے کہ کائنات کا رب اس پر ناراض ہو، اور پھر اس ناراضگی کے اسباب کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے کائنات کا رب جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے. ان میں سے پہلا سبب ظاہر بات ہے، انسان ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے. گناہ کرنے کے بعد توبہ میں تاخیر کرتا ہے. حالانکہ جب انسان سے خطا ہو جائے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور کہیں اللہ کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ لوگوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. اے مومنو اللہ سے توبہ کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی دیکھ لیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آخر مصنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے. اور اگر انسان توبہ میں تاخیر کرتا ہے کہ آج نہیں، کوئی بات نہیں، کل مانگ لوں گا، کل مانگ لوں گا، یہاں تک کہ وہ انسان کا دن آ جاتا ہے کہ موت آ جاتی ہے لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اور جب انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ سے ملاقات ہے، کائنات کا رب کہتا ہے حتی اذا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا کہ انسان اپنے رب کو کہتا ہے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دنیا میں جاؤں، اللہ نیک عمل کروں، اللہ میں تجھے راضی کروں. لیکن اس وقت یہ انسان کی بات کو ماننا نہیں جائے گا. اس وقت انسان کو مہلت، یہ ٹائم نہیں ملے گا کہ اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے. دوبارہ دنیا میں آنا پھر ناممکن ہے. اور پھر دوسرا وہ عمل جس کی وجہ سے انسان کا برا خاتمہ ہوتا ہے وہ ہے انسان کی لمبی لمبی امیدیں کہ آج میں اپنے بچوں کے لیے جوڑ لوں، بچوں کے لیے بنا لوں، بلڈنگیں بنا لوں، جی مال جو ہے وہ اکٹھا کر لوں، جی جائیں اور مجھے یاد، میں چلا جاؤں دنیا سے، مجھے یاد کرتے رہیں جی. لیکن یاد رکھیے نہ وہاں پر مال کام آنا ہے، نہ انسان کی اولاد کا نام آنی ہے. اگر انسان کی کوئی چیز کام آئی تو انسان کا نیک عمل ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات دنیا. لوگوں یہ مال اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، اور باقی جو اعمال ہیں والباقیات الصالحات، کوئی انسان نیکی کرتا ہے نا، نیک عمل کرتا ہے، فرمایا اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ باقی رہنے والا ہے، اس کا انسان کو اجر ملے گا. تو انسان کے برے خاتمے کا جو دوسرا سبب ہے نا وہ ہے انسان لمبی لمبی جو ہے وہ امیدیں لگا کر بیٹھ جاتا ہے. جی میری ابھی بڑی زندگی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں. والا موت بھی کسی کو دیکھتی ہے کہ یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، ابھی اس کو اور یہ بچہ ہے. موت یہ نہیں دیکھتی، بلکہ جو متعین وقت اللہ نے کر دیا ہے نا تو اس وقت پر انسان کو موت آ جانی ہے. انسان کو لمبی لمبی امیدیں لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، اس دن کے لیے کچھ جمع کرنا چاہیے. اور نمبر 3 جو انسان کے برے خاتمے کا سبب ہے وہ ہے انسان گناہ سے محبت کرتا ہے، انسان برائی سے محبت کرتا ہے.
گناہ کیا ہے؟ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور دل کو چین نہیں ملتا، ہر وقت پریشان ہے، لوگوں کو میرے اس گناہ کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ یہ ہے گناہ انسان کے دل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے کہ لوگوں کو اس پر اطلاع نہ ملے، لوگ اس کو جان نہ لیں۔ انسان پھر گناہ کرتا ہے، کرتا ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان پر شیطان غالب آ جاتا ہے، پھر انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ اور نمبر 4 جو انسان کے خاتمے کا، برے خاتمے کا سبب عمل بنتا ہے نا، وہ ہے خودکشی۔ آج دیکھیں گے آپ لوگ پریشان ہیں، پریشانی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خودکشیاں عام ہو رہی ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں کیا کہتی ہے کہ آنے والی آزمائش پر صبر کرو۔ کائنات کا رب کہتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، لوگوں میں نے تمہیں ڈر کے ساتھ بھی آزمانا ہے، بھوک پہ کے ساتھ بھی آزمانا ہے۔ تو اس پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اگر انسان صبر کرے گا، اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور میں اللہ صبر کرنے والوں کو اجر بھی دیتا ہوں۔ اگر بے صبری کرے گا، خودکشی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا عذب یوم القیامہ، جس شخص نے دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ عذاب دیا نا، اپنے آپ کو مارا کسی چیز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عذاب دے گا۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی یخطئ نفسہ یخنقھا فی النار، جس شخص نے اپنے گلے کو گھونٹا نا، دبا کر اپنے آپ کو مارا، تو آگ میں بھی آپ نے فرمایا اسی طرح ہی اپنے آپ کو دبا رہا ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا والذی یطعنھا فی النار، جس نے کسی چیز کے ساتھ، یعنی کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو نشانہ بنایا نا دنیا میں، تو فرمایا آگ میں بھی اسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو نشانہ بنائے گا۔ گلے میں رسی ڈالی ہے اور پھندا لیا ہے، مر گیا ہے، آگ میں بھی اس کی حالت یہی ہوگی، کیفیت یہی ہوگی۔ اور پھر اسی طرح اگر اپنے آپ کو گولی مارتا ہے تو آگ میں بھی اس کی کیفیت یہی ہوگی، اپنے آپ کو گولی مار رہا ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کیفیت میں دنیا سے جائے گا اس کی حالت آگ میں اسی طرح کی جو ہے وہ ہوگی۔ تو سامعین محترم، جب انسان دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانیوں پر اترتا ہے نا، برے لوگوں کی زندگی اختیار کرتا ہے نا، اس کا انجام بڑا ہی برا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نا ایک عیسائی جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ ایمان لانے کے بعد اس نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نا اپنا لکھائی کے لیے نا مقرر کر لیا۔ تو اس نے آپ سے سورۃ البقرہ بھی سیکھی، سورۃ آل عمران بھی سیکھی۔ ظاہر بات ہے قاری بن گیا وہ۔ اب اس نے کیا کیا؟ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ اب جا کر اپنے ساتھی کو کہنے لگا میری بات سنو، محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی عالم نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہے، وہ تو عام انسان ہے، میں جو کچھ اس کو لکھاتا تھا وہ آگے لوگوں کو بتا دیتا تھا۔ یہ ماشاء اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے اس طرح کی گستاخی جو ہے وہ کی۔ تو جب اس کی موت کا وقت آیا نا، ظاہر بات برا شخص ہے کہ اللہ کی نافرمانی اس نے کی ہے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تو مر گیا۔ اب ساتھیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے قبر میں دفنایا، دفنا کر چلے گئے، رات کو دیکھا قبر نے اس کو قبول نہ کیا، باہر پھینک دیا۔ وہ دوسرا دن ہوا، پھر انہوں نے کہا لگتا ہے یہ محمد کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ اس نے ان کے دین کو چھوڑا ہے، انہوں نے اس کی قبر کو اس کو قبر سے باہر نکال دیا، اس کو پھر دفنایا، قبر نے پھر بھی قبول نہ کیا، پھر جو ہے وہ باہر پھینک دیا۔ تیسرے دن انہوں نے کہا بھئی ایسا کرتے ہیں، اس کی جو قبر کو نا زیادہ گہرائی کے جو ہے نا نکال کرنا، اس میں اس کو جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا، صبح آ کر دیکھا، پھر قبر نے باہر نکال دیا، اور انہوں نے اس کی میت کی کوئی قدر نہ کی، اس کو ادھر ہی پھینک دیا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ یہ تھی کہ اس نے دین کی قدر نہیں کی،
بے قدری کی ہے اس نے، تو بے قدری کا صلہ کیا ملیا؟ قبر نے اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا۔ یہ ہے برے لوگوں کا انجام، جو اپنی زندگی برائیوں میں گزار دیتے ہیں اور دین کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں۔ پھر یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنگ میں تھے، ایک شخص جو ہے وہ کافروں کا مقابلہ کر رہا ہے اور جس کافر کو بھی دیکھتا ہے اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ ہم نے اس کی بہادری دیکھی، اس کی شجاعت، اس کی طاقت دیکھی اور اس کی تعریفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کی۔ اللہ کے نبی، وہ سامنے بندہ ہے نا بڑا ہی طاقتور ہے، بڑا ہی بہادر ہے، بڑی اس کے پاس شجاعت ہے، طاقتور ہے بڑا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا دیکھا تم نے؟ کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا ہے جس کافر، جو کافر بھی اس کے سامنے آتا ہے نا اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انہو من اہل النار، رہا یہ شخص جسے تم طاقتور سمجھ رہے ہو نا، یہ آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اب دیکھیں جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے، کافروں کے سر قلم کری جا رہا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ یہ آگ میں جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہنے لگا میں دیکھوں تو صحیح وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ کہتا ہے میں نے دیکھنا شروع کر دیا، وہ مقابلہ کر رہا ہے، کافروں کی صفوں کو کاٹی جا رہا ہے، کافروں کو کے سر قلم کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کافی زیادہ زخمی ہو گیا۔ اب زخمی ہوا، میں نے دیکھا کیا، اس نے اپنی تلوار کو زمین کے اوپر سیدھا رکھا، اوپر اپنے آپ کو مارا اور خودکشی کر لی۔ ساتھی کہتا ہے میں بھاگا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا، کہنے لگا میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ایمان والا تو پہلے ہی تھا، لیکن اس واقعے کی حقیقت بتانا چاہتا تھا اللہ کے نبی، آپ نے بعینی سچ کہا ہے، واقعتاً وہ انسان تھا تو بہادر طاقتور بھی تھا، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے آخر میں آ کر بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی تلوار ہی اپنے سینے میں اتار کر اس نے خودکشی کر لی ہے اور دنیا سے اس طرح چلا گیا ہے، اس لیے وہ آگ میں چلا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ساتھیو ان الرجل لیحمل عملا اہل الجنہ، بس اوقات آپ کو دیکھتے ہیں انسان کو اعمال بڑے اچھے کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا وہ آگ والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آخر میں کوئی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے اور جنت جو ہے وہ اپنی جو اس نے محنت سے خریدی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، اس جنت سے ناکام ہو جاتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھار انسان ساری زندگی برائیاں کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، بے حیائی کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں کیا ہے؟ اس کا خاتمہ ایمان ہو جاتا ہے، ایک نیک چھوٹا سا معمولی عمل کرتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو اب ظاہراً دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے وہ کتنا بہادری والا عمل کر رہا تھا، لیکن وجہ کیا بنی کہ بے صبری کا مظاہرہ کیا اور جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بن گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کا برا انجام بتایا ہے کہ اگر انسان دنیا میں بدعمالی کرے گا تو جب دنیا سے جائے گا نا، اپنی زندگی میں اس نے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اسی طرح دنیا سے چلا جائے گا نا، تو پھر ظاہر بات اس کا انجام ہی برا ہے۔ یہ الریاض کا واقعہ ہے، یہ سچا حقیقتاً واقعہ ہے کہ 3 دوست ہیں، ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سفر کرتے جا رہے ہیں، موسیقی لگائی ہوئی ہے، گانے سن رہے ہیں، مستیوں میں جا رہے ہیں اور خبر ہی نہیں ہے کہ آج ہماری گاڑی جو ہے وہ حادثے کا سبب بن جائے گی۔ وہ گاڑی حادثے کا سبب بن گئی ہے۔ 2 تو ان کے دوست جو ہیں 3 تھے، 2 موقع پر مر جاتے ہیں، 1 بچ جاتا ہے۔ اب ایک عالم نا، ایک اللہ کا درویش کوئی بندہ موٹر وے پولیس والا اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی لا الہ الا اللہ کہہ لے، تیرا آخری وقت ہے، بالکل آخری سانسوں میں تھا۔ اس کو کہا نا لا الہ الا اللہ کہہ لے، آگے سے کہتا ہے ماں سقر، میں تو سقر میں جاؤں گا۔ سقر کہتے ہیں جہنم کو،
اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہا ہے، وہ آگے سے کہہ رہا ہے میرا لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو آگ میں جاؤں گا۔ وہ موٹر وے پولیس کا آلہ کہتا ہے مجھے علم نہیں تھا سقر کس کو کہتے ہیں، میں نے کسی عالم کو جا کر پوچھا، اس نے کہا قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنتی جہنمیوں سے کہیں گے ما سلککم فی سقر، او بھائی تسی جہنم میں آپ کیوں آئے، کہ چیز نے تمہیں جہنم میں پھینک دیا، کیوں آئے؟ وہ آگے سے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس کی وجہ سے آج ہم سقر کا جو ہے وہ سبب بن گیا، جہنم کا سبب بن گئے۔ کہتے ہیں تب جو ہے وہ مجھے پتا چلا کہ سقر کیا چیز ہے۔ تو پھر کہتے ہیں اس عالم نے مزید جو ہے وضاحت کی وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا خبر ہے سقر کیا چیز ہے؟ فرمایا لا تبقی ولا تذر، یہ انسان کا جو جسم ہے نا، جسم اس کو جلسا کر رکھ دے گی، لواحۃ للبشر، یہ انسان کا ماج جو ہے وہ سقر میں جلس جائے گا، یہ جہنم کی وادی ہے، اس کو سقر کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنے بد نصیب ہیں، اب جا رہے ہیں، ظاہر بات ہے دنیا میں جب خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو سقر میں ہی جائیں گے، جنت کا کیسا سبب بن سکتا ہے ان کا جانا؟ اور پھر اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا ہے بیان کرنے والوں نے کہ یہ مکہ سے جدہ کا سفر ہے، تو ایک ساتھی ہے وہ سفر کرتا جا رہا ہے اور اسی طرح موسیقی سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے، اور یہاں تک کہ گاڑی تیز ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو کسی ساتھی نے کہا شاید کہ یہ جو ہے آدمی مر چکا ہے، اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ کہتے ہیں جب پاس کی تو وہ سانس لے رہا تھا، تو اس کے پاس جا کر نا ایک عالم، تو اس نے کہا بھائی لا الہ الا اللہ کیا تھا؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کا آخری کلام من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، ہمارے نبی کہتے ہیں جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا نا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ آگے سے کیا کہنے لگا، نہ ہی تو میں لا الہ الا اللہ کو جانتا ہوں، نہ ہی میں نماز کو جانتا ہوں، نہ میں روزے کو جانتا ہوں۔ یہ انسان کی کیفیت کب اس طرح کی بنتی ہے؟ اس وقت بنتی ہے جب انسان پر شیطان جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے، اپنا قبضہ جو ہے وہ جما لیتا ہے، انسان کو دین سے بالکل جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، تب یہ کیفیت بن جاتی ہے، تب انسان کو توبہ بھی کرنا جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی اور دنیا میں اسی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں واقعات میں نے بالکل آپ کو سچے جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ تو سامعین محترم، جب انسان برے لوگوں کی مجالس میں بیٹھے گا، برے لوگوں کی مجالس میں بیٹھے گا تو ان کی حالت بھی برے لوگوں طرح کی ہو جائے گی، اسی طرح کے وہ کام کرے گا۔ تو جب انسان اچھی مجالس میں بیٹھے گا تو ظاہر بات ہے اس کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ اسی طرح تو نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ لوگوں اچھی اچھی مجالس کو قائم کیا کرو، اس میں بیٹھا کرو، ان کو اٹینڈ کیا کرو۔ اور اسی طرح بس اوقات جب انسان برے عمل ساری زندگی بھی گزار دیتا ہے نا، اگر آخر میں اسے اللہ کے ہاں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ، وہ شخص کا، بنی اسرائیل کا جو شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، ساری زندگی گناہوں میں، برائیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی ہے۔ اب اللہ نے توفیق دی ہے، ڈر میں، دل میں اللہ کا ڈر آیا ہے، توبہ کے لیے نکلا ہے، کسی سے پوچھا بھائی میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں تو اتنا بڑا مجرم ہے، گناہ گار ہے، اللہ تجھے کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اس نے اس کو ہی مار دیا۔ اب 100 قتل ہیں لیکن دل میں اللہ کا ڈر جو ہے وہ پیدا ہو گیا، خوف جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اب نکلا ہے کسی شخص کے پاس، اگلی بستی سے اس نے پوچھا، اس نے کہا بھائی ہاں تیرے لیے معافی کے دروازے کھلے، تو ایسا کر یہ علاقہ چھوڑ جا، وہ فلاں علاقے میں چلے جا، وہاں جو ہے وہ تیری توبہ کا حل ضرور ہے۔ اب ارادہ ہی کیا ہے، توبہ کا ارادہ کیا ہے، اب وہاں سے نکلا ہے، راستے میں ہی موت آ جاتی ہے۔
جب موت آئی ہے اللہ کے فرشتے آ گئے ہیں، جنتی بھی ہیں جہنمی بھی ہیں. تو جہنمی کہنے لگے جی ساری زندگی اس نے برائیوں میں گزاری ہے، لہٰذا یہ ہم نے اس کو جہنم میں لے کر جانا ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنتی کہنے لگے نہیں نہیں، اس نے تو توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی اس کا سفر دیکھ لو، اگر اس نے کون سا سفر زیادہ کیا ہے وہ اس کو لے جاؤ، اگر اس نے سفر کم کیا ہے تو جہنمی لے جائیں، اگر اس نے سفر زیادہ کیا ہے تو جنتی لے جائیں. اب جو سفر تھا نا وہ بھی ابھی اس کا کام ہی تھا. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جو اس کا سفر ہے نا جو اس نے کیا ہے اس کی طرف زمین کو کہا تو وسیع ہو جا، اور جو اس کا سفر رہتا تھا اس کو کہا تم کم ہو جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شخص کو معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ کہتا بندے میرے آ تو صحیح میرے دروازے پر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ تو صحیح. جب انسان نے آنا ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے، گرنا ہی نہیں ہے، جھکنا ہی نہیں ہے، اللہ سے کچھ مانگنا نہیں، اللہ کیسے معاف کرے گا پھر؟ جی اب انسان نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے تو زبان سے خالی الفاظ کہتا رہے اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا. ایسے کیسے ممکن ہے؟ جب انسان ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے اور نیکی کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، اللہ تو تبھی معاف کرے گا نا جب انسان اپنے آپ کو نمازی بنائے گا، اللہ کا بندہ بنائے گا، جب اپنے آپ کو کہلائے گا عباد الرحمن میں رحمان کا بندہ ہوں، تب اللہ تعالیٰ کہے گا یہ میرا بندہ ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. اب دیکھیں اتنے قتل کرنے والا 100 قتل کیے ہیں، دل میں خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے برائیوں کو چھوڑ دیا ہے، بے حیائیوں کو چھوڑ دیا ہے، قتل و غارت چھوڑ دیا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہوں. اب اس ارادے سے نکلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو معاف فرما دیا. اسی طرح ایک ذوالکفل کا واقعہ تھا، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، یہ قصہ واقعہ موجود ہے. یہ بھی بے تحاشا زانی قسم کا آدمی تھا ذوالکفل. لوگ اس سے بڑے پریشان تھے، اس کی وجہ سے محلے دار بڑے پریشان تھے. ایک دن ایسا ہوا ایک عورت کو اس نے وقت دیا کہ اس وقت عورت بڑی مجبور تھی، بچے بھوکے تھے گھر میں. ظاہر بات ہے والدین اپنی اولاد کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. اب اس عورت نے کیا کہا، ذوالکفل کے پاس آئی کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے. اس نے کہا اس طرح نہیں دوں گا پیسے جب تک تو میرے ساتھ برائی نہیں کرے گی، منہ سے کالا نہیں کرے گی. اس نے کہا میں تیار ہوں. اب 60 دینار رقم جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے. اب اس عورت جب آئی ہے کمرے میں، جب آئی ہے اب اس عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کانپ رہی ہے. ذوالکفل کہنے لگا کیا بات ہے، میں نے کوئی تیرے ساتھ زبردستی تو نہیں نہ کی، اب کیوں تو کانپ رہی ہے، کیوں گھبرا رہی ہے؟ کہنے لگی صرف بچوں کی وجہ سے یہ برائی میں کر رہی ہوں، ورنہ آج تک میں برائی کے قریب نہیں کی، ہم نے کوئی منہ سے رکھتا. ذوالکفل کے دل میں اللہ کا اتنا خوف، اتنا ڈر، اس نے اس عورت کو کہا جاؤ یہاں سے چلی جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ اور یہ 60 دینار بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ مجھے معاف فرما دے. اب دیکھیں وہ عورت چلی گئی ہے، مصلی بچھایا، اپنے رب کو کیا کہہ رہا ہے، اللہ میں بڑا ہی گناہ گار تھا، اے میرے اللہ میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، زندگی گزار دی ہے گناہوں میں، میرے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اور یہ باتیں کہتے ہی اس کی روح جو ہے وہ قبض ہو جاتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. اب لوگوں نے اس وقت دروازہ کھولا، توڑا، دیکھا تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ ذوالکفل، لوگوں میں اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا ہے کیونکہ رات کی اس نے میرے ساتھ صلح کر لی. اتنا اللہ غفور الرحیم ہے. تو سامعین محترم، جب انسان بری مجالس میں برے لوگوں میں بیٹھے گا تو تب انسان اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو یاد رکھے انسان سمجھے گا نا ابھی تو جوان ہوں، بڑی عمر ہے، تو عمر کا انسان نہ سوچے، اپنی آخرت کا سوچے. انسان دیکھے اپنے آپ میں کہ میں دن میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں دن میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں. رات کو چارپائی پہ لیٹا ہے نا
تو لیٹ کر آنکھیں بند کر ذرا سوچیں کہ آج کے دن میں اللہ کی کتنی کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ ظاہر بات ہے جب انسان نے دنیا سے جانا ہے نا، سب سے پہلے جو محاسبہ ہے نا وہ نماز ہے۔ نبی الاسلام کا فرمان ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت کے دن جو انسان کا محاسبہ حساب لیا جانا وہ نماز ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ میں دیکھنا، ہم نے دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے آخرت کے لیے کیا بنایا ہے، کیا سنوارا ہے۔ تو اگر کچھ بنائیں گے آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، اور نیک اعمال یہ اجر کے لحاظ سے اللہ کے ہاں یہاں بہتر ہے۔ وہ بھی انسان نیکی کرے گا، کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا، صلہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو حضرات محترم، جب انسان بدکاروں کی مجالس کو اختیار کرتا ہے اس کا اختتام بھی بدکاروں جیسا ہوتا ہے۔ جب نیک مجالس میں انسان اپنا آپ